اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی شاندار روایات میں سے ایک روایت کہ ہم یہاں پر ہر سال قرآن کریم کو نماز تراویح میں سماعت کرتے ہیں۔ اس سال وبا کی صورتحال تھی، لوگ پریشان تھے کہ قرآن کریم کیسے سنایا جائے گا، کیسے سنا جائے گا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ہاں نماز کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے اور سماعت قرآن کریم کو بھی ایک بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو اب اس وبا کی صورتحال میں باجماعت نماز کو جس طرح سے آپ لوگوں نے اہتمام کیا ہے اور قرآن کریم کو سنا ہے اور سنایا ہے، سچی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو میں یہاں پر نزول کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے ان شرائط کے ساتھ، ان SOPs کے ساتھ کہ جن کی طرف گورنمنٹ نے رہنمائی کی، جن کی طرف ہمارے ارباب حل و عقد نے رہنمائی کی، ہمارے بست و کشاد نے جن کی طرف توجہ دلائی، آپ نے ان SOPs کا دھیان رکھتے ہوئے قرآن کریم کو سنا بھی اور سنایا بھی۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب اس بات کا اہتمام کرنا کہ طاق راتوں میں قرآن کریم کو ختم کیا جائے، اور پھر اس مرتبہ پہلی طاق رات کا انتخاب کیا گیا، یعنی 21ویں رات کا انتخاب کیا گیا۔ اس کی بہت سی اہمیتیں ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے ایمان میں یقیناً کمزوری نہیں ہے، عقیدے میں کمزوری نہیں ہے، عمل میں کمزوری ہے ہمارے ہاں۔ عمل کی اس کمزوری کی وجہ سے ہم 21 کو بھی بھلا بیٹھے، ہم 23 کو بھی نظر انداز کر بیٹھے، ہم نے 25 کو بھی ایک طرف کر دیا، ہم نے 29 کو بھی ایک طرف کر دیا، ہم نے 27ویں رات کا جو ہے وہ سبق یاد کر لیا کہ شب برات، شب قدر یا جو بھی اہمیت کی رات ہے وہ 27ویں رات ہے۔ لیکن اس مرتبہ آپ لوگوں نے 21ویں رات کا انتخاب کر کے سچی بات یہ ہے کہ ایک یاد کو تازہ کر دیا، کیونکہ ہمارے بزرگ تمام راتوں کو اہتمام کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، وہ 21ویں ہو، وہ 23ویں ہو، وہ 25ویں ہو، وہ 27ویں ہو، وہ 29ویں ہو، تمام راتوں کو بہت محبت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو آج آپ نے اس یاد کو بھی تازہ کر دیا۔ پھر GC یونیورسٹی کی اس مسجد کے اس فرش پر سجدہ کرتے ہوئے آپ کو ایک اور بات بھی یاد آئی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اور ہمارے اکابرین کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ سجدے کے لیے زمین کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ تہذیب اور انسانوں کی جو ثقافتوں میں تبدیلیاں ہیں، جو ہمارے مالی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بہت کشادگی دے دی ہے، تو ہم نے جناب شروع میں تو ایک مصلی کا اہتمام کیا، ہمارے پروفیسر قہی صاحب مصلی لے کے آئے ہوئے ماشاءاللہ، اس کی یاد موجود ہے۔ لیکن پھر یہ مصلی قالینوں میں تبدیل ہوئے، پھر وہ قالین لگژری قالینوں میں تبدیل ہو گئے، مطلب ہماری تہذیب نے یہاں تک، تو ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں بہت نرم قالین پر سجدہ کرنے کے۔ لیکن آج جب اس فرش پر سجدہ کیا تو اس یاد کو بھی تازہ کرنے کا سبب بنا یہ کہ سجدہ فرش پر ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ کا ماتھا زمین کی سختی کو، حتیٰ کہ زمین کی کرختگی کو محسوس نہ کرے، سجدے کی لذت نہیں آتی۔ تو آج آپ نے سجدے کی اس لذت سے بھی اپنے آپ کو شاد کام کیا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن کریم کو سماعت کیا۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں جناب حافظ زبیر صاحب، جنہوں نے مکمل قرآن کریم سنانے کا اعزاز حاصل کیا، اور اسی مبارکباد میں شریک ہیں جناب قاری حفیظ صاحب کہ جنہوں نے پورے اہتمام کے ساتھ اس قرآن کریم کو سنا، اور جہاں کہیں حافظ زبیر صاحب کو رہنمائی کی ضرورت رہی،
رہنمائی بھی فرمائی انہوں نے، اور آپ سب لوگ اس مبارکباد میں اس لیے شریک ہیں کہ ان دونوں کے اس عبادت میں آپ برابر کے شریک تھے، اور تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ لوگوں نے اس میں شرکت فرمائی۔ اب ہم تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب حافظ محمد زبیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نماز مسلمانوں کی وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک غیر مسلم اور مسلمان کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ تو نماز کے لیے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہتر نماز ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ اگر آپ میں سکت نہیں کھڑے ہونے کی، آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں بیٹھنے کی سکت بھی نہیں تو آپ لیٹ کر نماز ادا کریں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت اپنی پناہ میں رکھے، آج ہمارے بڑوں کی محنتوں کی وجہ سے ہم لوگ خوشحالی کہ اس مقام پر ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ صورتحال بھی آتی ہوگی جو میں عرض کرنے والا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص کے پاس لباس نہیں ہے، وہ لباس سے محروم ہے، نماز ادا کرے گا وہ، اور اس کے لیے کیا اہتمام کرے گا؟ وہ کسی گڑھے کا انتخاب کرے گا، یہ گڑھا باقاعدہ بنائے گا اور اس میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا۔ تو آپ لوگوں نے نماز کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت آپ سب پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب قاری عبدالحفیظ صاحب۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونی نو چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان
تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند کو چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے زمین و زمان آقا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد۔ لوگوں کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیں، دنیا آپ کی خدمت کرے گی۔ ہمارے درمیان میرے استاد گرامی پروفیسر ڈاکٹر سلطان شاہ صاحب موجود ہیں۔ ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جی سی کے ہر کونے میں موجود ہیں، جی سی کے ہر فنکشن میں موجود ہیں، جی سی کی ہر ایکٹیویٹی میں موجود ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ اس ادارے کی خدمت کی جائے۔ آج اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بھی ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں لکھا کہ آپ کئی سالوں سے قرآن کریم کی ختم کی اس تقریب کے آرگنائزر ہوتے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بھی آپ کو عطا فرمایا۔ پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہے تھے کہ جی سی کو اللہ رب العزت نے جب زیادہ کیمپس دیے ہیں تو مساجد بھی ہونی چاہیے، تو سائنس بلاک میں مسجد کا خیال کافی عرصے سے آپ کے ذہن میں تھا۔ الحمدللہ وہ وجود پانے والا ہے۔ میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر سلطان شاہ صاحب سے کہ روشن پر تشریف لائیں اور آج کے دن کے حوالے سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر محمد اصغر زیدی صاحب، وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی لاہور، اور دیگر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے کہ خورشید صاحب نے خواہ مخواہ میری لمبی چوڑی تعریف کر دی، تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم جی سی یونیورسٹی کے امپلائی ہیں اور یہاں سے رزق کھاتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جی سی کو کچھ ریٹرن کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جتنی ہمت توفیق دے رہا ہے کر رہے ہیں، اور کرنا چاہیے، ہم سب کو کرنا چاہیے۔ آپ میری طرح سارے لوگ یہاں جی سی کے جو ملازم بیٹھے ہیں سارے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایک اچھے میر کارواں ملے ہیں۔ ہمارے وائس چانسلر صاحب جتنی چھوٹے چھوٹے معاملات میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور سائنس بلاک میں سچی بات ہے کہ صرف اگر یہی دیکھا جائے نا، جتنی مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے سروے کیا ہے مسجد کی مناسب جگہ کا،
تو سارا کریڈٹ ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہاں بھی مسجد بنوا دے گا, اور یعنی مخیر حضرات کی طرف سے وہاں تعاون ہو رہا ہے, اور کسی نے بہت اچھی رقم دینے کا وعدہ کیا ہے, اور باقی جو کم ہوگی وہ انشاءاللہ جی سی کا سارا سٹاف موجود ہے, انشاءاللہ مسجد وہاں بن جائے گی. اور یہ بڑا اچھا قدم ہوگا. خاص طور پہ وہاں بچیوں کو بہت تکلیف تھی, تو ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ وہاں ہم اس مسجد میں بچیوں کے لیے بھی الگ حصہ کریں گے. یہاں تو کمرہ موجود ہے, اس میں بچیاں نماز پڑھتی ہیں. تو جو آج کی تقریب ہے اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں قاری صاحبان کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے قرآن مجید پورا جو ہے وہ ختم کیا صلاۃ التراویح میں. بڑے اعزاز کی بات ہے ان حالات میں بھی, اور بڑا اچھا ماحول یہاں رہا. مسجد کو بڑی صفائی کی جاتی رہی, کسی طرح کا بیماری کا کوئی خطرہ نہیں تھا. لوگ دور دور سے سارے سمجھدار لوگ ہیں, تو یہ بہت اچھا قدم ہے. باقی جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید سے مسلمانوں کا تعلق ہے اس کے حوالے سے 2-3 باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل فرمائی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ آخری یعنی پیغام ہے جس نے قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا ایک پیغمبر آتے تھے, ان پر ایک کتاب نازل ہوتی تھی یا صحیفہ نازل ہوتا تھا, وہ لوگوں کو وہ سکھاتے تھے کہ یہ باتیں آپ نے کرنی ہیں, یہ نہیں کرنی. وہ پیغمبر چلے جاتے تھے, لوگ اس میں تحریف کر لیتے تھے, یعنی اسے بدل لیتے تھے, ڈسٹارٹ کر لیتے تھے, اور یہ کام الٹیمیٹلی اس کی حلیہ ہی چینج کر دیتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ جب ضرورت محسوس کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ایک نئے پیغمبر کو مبعوث فرما دیتے تھے, پھر آ کر وہ اس قوم کو نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام یاد دلاتے تھے, اور پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے متعدد صحیفے اور کتابیں نازل کیں. مختلف روایات ہیں, ایک روایت کے مطابق 315 کتابیں رسولوں پر کتابیں نازل ہوئی ہیں. ایک دوسری روایت, یہ مسند احمد کی روایت ہے, اور دوسری روایت جو ہے اس کے مطابق 313, وہ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے. تو یہ 300 یعنی جو 1 لاکھ یا کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر ہیں, ان میں سے 313 یا 315 ایسے تھے جن پر کتاب یا کوئی صحیفہ نازل ہوا. باقیوں نے وہی جو دوسرے پہلے پیغمبروں کی تعلیمات تھی اسے ہی یاد دلایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی یہ کتاب مقدس ایسی کامل اور اکمل کتاب ہے کہ اس نے انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں قیامت تک کے لیے. اس میں 3 خوبیاں ہیں اس کتاب میں. پہلی خوبی تو یہ ہے کہ پہلی کتابیں ایک خاص علاقے کے لیے ہوتی تھیں, ریجن کے لیے ہوتی تھیں, یا کسی ایک قوم کے لیے ہوتی تھیں. دوسری قوم کے لیے دوسری کتاب ہوتی تھی, پھر تیسری قوم کے لیے تیسری کتاب ہوتی تھی. اس کی اگر مثال ہم چاہیں تو ایک ہی وقت میں کئی پیغمبر دنیا میں موجود ہوتے تھے. مثلا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق میں موجود تھے, اور شہر میں آپ پیدا ہوئے, اور آپ کے ایک فرزند ارجمند جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف تھے, سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے ایک دوسرے پیغمبر جو ہمارے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے, سیدنا اسماعیل علیہ السلام, وہ حجاز مقدس میں تھے, مکہ میں تھے. ان کے سگے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس سے ایڈجیسنٹ یعنی موجود تھے. ایک ہی وقت میں مختلف ملکوں, مختلف اقوام, مختلف ریجن میں مختلف پیغمبر ہوتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی اس کتاب کی پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے, یونیورسل ہے. یعنی جب یہ کتاب آئی تو یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, یہ نہیں ہے کہ اس قوم کے لیے ہے اس قوم کے لیے نہیں ہے. اور دوسری بات, پہلی کتابیں ایک زمانے کے لیے کتاب ہوتی تھی, پھر نئی کتاب آ جاتی تھی اگلے زمانے کے لیے وہ ہوتی تھی. تو قرآن مجید کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ آفاقی ہے, ایٹرنل ہے, یعنی یہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے. تو قرآن مجید میں دیکھا جائے تو یہ 2 بڑی خوبیاں ہیں کہ قرآن مجید کا پیغام اٹ از بیانڈ دا لمٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس, یعنی زمان و مکان کی قیود سے یہ ماورا ہے. ایک تو بات یہ ہوگی. تیسری بات قرآن مجید کی بہت بڑی خوبی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا پیغام ایسا ہے جس کے اندر ڈائنامزم پایا جاتا ہے,
تحرک پایا جاتا ہے. یعنی یہ ایسا پیغام ہے جس کی ری انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. قیامت تک کے انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی صلاحیت دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے. اب قرآن مجید مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ 3-4 باتیں پلے باندھ لیں. کوئی لمبی چوڑی میں مشکل گفتگو نہیں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کیا کریں. آپ کو جب وقت ملے قرآن مجید کو ضرور پڑھیں, اس کی تلاوت کریں. اس کی تلاوت بہت خیر و برکت کا ذریعہ ہے, اور ہمیں بار بار وہ پیغام اس سے یاد آتا رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور اگر کوئی تلاوت کر رہا ہو, دوسرا حق یہ ہے اسے سنا جائے, خاموشی سے سنیں. کہیں بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو اس وقت فرض نماز کے علاوہ کوئی اور عبادت نہیں کرنی چاہیے. صرف توجہ دے کے کان دھرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اور تیسری چیز کہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 4 بڑے ذمہ داریاں تھیں, ان سے پہلی کیا تھی؟ تلاوت قرآن تھی. دوسری کیا تھی؟ تعلیم کتاب تھی, کہ اس کتاب کو آپ سمجھائیں لوگوں کو. تو ہمیں بھی کتاب سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بڑا آسان طریقہ ہے. کوئی بھی آپ کے پاس, آپ جو جس اسکول آف تھاٹ کے ہیں اس چیز سے باہر آ جائیں, قرآن مجید لیں, اس پہ جو ترجمہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے اس سے قرآن مجید کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں. بڑی سادہ, بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. پیچیدگی کوئی پیچیدگی نہیں ہے. تو قرآن مجید کا آج کل حکومت چاہ رہی ہے, اور جو گورنر صاحب ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید پورا جو ہے تمام یونیورسٹیوں کے گریجویٹس 4 سالہ کورس میں پڑھیں. ڈاکٹر صاحب بھی اس کمیٹی میں ہیں, ہمارے وائس چانسلر صاحب, اور پنجاب یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں وہ اس کے کنوینر ہیں. تو اس کا بندوبست ہو رہا ہے. آئندہ ہمارے جو بچے ہوں گے وہ انہیں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہوگا, تب انہیں ڈگری ملا کرے گی. یہ بڑا اچھا قدم ہے حکومت پنجاب کا. اس کے بعد جو قرآن مجید کا ایک اور ذمہ کام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر کے پیغام کو ہم آگے پھیلائیں. جو بات ہمیں پتہ چل گئی ہم اپنے بچوں کو, اپنے گرد و نواح جو لوگ ہیں, جو ہمارے زیر اثر لوگ ہیں, ان تک ہم یہ پیغام پہنچائیں. اور اہل علم کے ذمہ ایک اور کام ہے, وہ بڑا کمال کا کام ہے. وہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں تفکر کریں, سوچ بچار کریں, اس سے امت کے مسائل کا حل ڈھونڈیں. بدقسمتی سے یہ کام نہیں ہو رہا. ہمارے یعنی جو زیادہ تر علماء ہیں, سچی بات ہے, ان کے ذمہ یہ تھا کہ ہمارے جو عصری مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈتے, ہمارے معاشی مسائل کا, ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں ان کا, ہمارے جو دیگر مسائل ہیں جو ہم سائنس میں بیکورڈ ہیں اس کا, یہ ساری باتیں قرآن مجید فرقان حمید. قرآن مجید بار بار کہتا ہے تفکر کرو, تدبر کرو, تنظر کرو, تعقل سے کام لو. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ ہیں جب ہم یہ کریں گے. مثلا صرف ایک ہی بات لے لیں, جب قرآن کہتا ہے کہ تنظر کرو, مطلب یہ کہ یعنی آبزرو کرو, مشاہدہ کرو. اس سے پوری سائنس ڈیولپ ہوتی ہے اگر صرف اس ایک بات پہ عمل کیا جائے. اس کے بعد جب یہ اس طرح تفکر و تدبر ہوگا تو ہم فزیکل سائنسز میں, ہم سوشل سائنسز میں بہت ترقی کریں گے. اور ہمارا ایک اور بہت اہم فریضہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تزکیہ نفس اپنا کریں, ہم اپنی اندر کو پاک کریں. ایک تو ظاہری ہوتی ہے نا صفائی, ہم وضو کرتے ہیں, ہم غسل کرتے ہیں, اور ایک اندر کی صفائی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ یہ بھی تھا کہ آپ قوم کا تزکیہ کرتے تھے, اور تزکیہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تزکیہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان پھر اپنی انا رہتی ہی نہیں ہے, پھر انسان گناہ کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا, انسان حرام کمانے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. انسان اتنا اندر سے ریفائن ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی بات اس کے دل میں ہوتی ہی نہیں ہے. تو ایک آج کا میسج صرف اپنے پلے باندھ لیں, صرف آپ اپنے آپ میں ایک چیز لائیں, آپ سچ بولنا شروع کر دیں. تو سادہ سا میں ایک اصول بتاتا ہوں, وقولوا قولا سدیدا,
بات کرنی ہے تو سچی کرنی ہے، جھوٹ ہی نہیں کرنی۔ قرآن کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات کہنے سے باز آ جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر صرف یہ پیغام اپنے پلے باندھ لیں گے، اس کی میں ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا، لمبی بات نہیں کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے میں 4 عیوب ہیں، 4 برے کام کرتا ہوں، اپنی اصلاح بھی چاہتا ہوں، لیکن یہ 4 باتیں چھوڑ نہیں سکتا۔ پہلی بات یہ ہے شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، بدکاری کا ارتکاب کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ 4 باتیں ہیں، یہ چاروں نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک چھوڑنا چاہتا ہوں۔ لگتا یوں ہے کہ ابھی تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ورنہ اسلام تو قبول جو بندہ کر لیتا ہے اس پر تو قرآن پاک کا اور اسلام کا پورا پیغام ماننا فرض ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری بات چھوڑ دے اور روزانہ وعدہ کر میرے پاس آئے گا، مجھے آ کے بتائے گا کہ میں وعدے پہ قائم ہوں۔ پہلی رات ہوئی، وہ جب رات کا وقت ہوا، اس نے چوری کے لیے نکلنا چاہتا تھا، سوچا، اب فوراً خیال آیا کہ کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا ہے چوری کی ہے، اگر میں نے کی ہوئی تو مجھے بتانا پڑنا ہے، کیونکہ عربوں کی ایک بات تھی کہ وعدے کے بڑے پکے ہوتے تھے۔ تو چنانچہ چوری سے باز آ گیا۔ اسی طرح شراب پینے کا خیال آیا تو فرمایا سب کے سامنے شرمندہ کیا جاؤں گا، اور چوری پہ آپ کو پتہ ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹ دو اپنے اس کے عمل کے بدلے میں جو اس نے کیا۔ اس کے بعد وہی شخص آخری بات پھر اسے بدکاری کا خیال آیا تو پھر عرض کی کہ اپنے آپ سے بات چیت کی اور کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کل پوچھیں گے مجھے بتانا پڑے گا، پھر وہ قبیلہ جب میں اوپن بتاؤں گا وہ کہاں منہ کالا کیا، وہ قبیلہ میرا دشمن ہو جائے گا۔ چنانچہ صرف ایک سچ بولنے کی وجہ سے وہ شخص اپنے 3 بڑے گناہ جو کبائر تھے ان سے بھی باز آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے گناہ بتائے۔ اچھا، مختلف احادیث میں مختلف تعداد ہے کبیرہ گناہوں کی، اصل میں فوکس کرنا ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی پہ تو جو بڑے گناہ ہوتے تھے انہیں پہلے گنواتے تھے۔ تو اس میں پہلا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ دوسری چیز کسی کو ناحق قتل کرنا، ہمارے ہاں تو قتل مذاق بنا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، جس طرح جتنا سستا ہمارے ہیں اور خاص طور پہ جو ہمارے مذہبی جنونی لوگ ہیں، جس کسی کو آپ کے عقیدے سے اختلاف ہے، اللہ کے بندوں صحابہ کرام کے درمیان بعد والوں میں بھی کسی ایشو پہ انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہوتا تھا اور وہ اسے رحمت سمجھتے تھے، کوئی کسی کا گلا نہیں کاٹتا تھا۔ دوسرے مسلمان کو کا اگر عقیدہ آپ سے ڈیفرنٹ ہے، وہ بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی اسی خدا کا قائل ہے، وہ بھی اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہے، کیسے آپ اس کا گلا کاٹ سکتے ہو؟ قرآن مجید میں ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کو قتل کیا تو ایسا ہے فَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور اگر کسی نے کسی ایک کی جان بچائی تو یہ یوں ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو ہمیں مسلمانوں کو اس طرف آنا چاہیے۔ تو دوسرا کبیرہ گناہ ناحق قتل کرنا، تیسرا کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ ہمارے ہاں کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، جن کے ماں باپ زندہ ہیں کوشش کیجئے ان کی بہت خدمت کیجئے، بہت ان کی دعائیں لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بڑا پیارا فرمان کہ اگر کسی شخص نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی اس کے حوالے سے، اسی طرح اگر کسی کے والدین ہیں اور ان کی اس نے خدمت کرا کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہ کر لیا، تیسرا جس نے میرا اس میں پاک سنا اور مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھا۔ تو یہ ہمیں مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت مشکل گفتگو، بہت پیچیدہ مسائل میں الجھنے کی بجائے ہم نے کرنا کیا۔ اور آخری چوتھی بات حضور علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ اور جھوٹ بولنا، بعض حدیث میں آتا ہے جھوٹی گواہی دینا۔ تو جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، براہ کرم یہ ذہن میں رکھیں۔ اور جتنی ہمارے ملک کی کرپشن ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ۔
جھوٹ بول کر، جھوٹ لکھ کے، لوگوں کو چکر دے کے ہم فراڈ بےایمانی کرتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ جو سارے عذاب ہیں، اگر صرف سچ بولنا ہر شخص شروع کر دے، جانا ہے ڈیوٹی پہ نہیں جانا، وہاں جا کے وقت وہی ڈالنا ہے جس وقت ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، جلدی نکل آنا ہے، اگلے دن کی حاضری لگا کے نکل آنا ہے، اور لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اپنا پیریڈ پورا نہیں پڑھانا اگر ہم اساتذہ کی طرف آئیں تو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ان پہ عمل کر لیا جائے. اور ایک بات اور عرض کروں گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مومنوں کو حکم ہے کہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھا کریں. تو درود شریف پڑھا کیجئے. درود شریف کی بڑی فضیلت ہے. جب آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. ایک ابو القاسم کوشیری علیہ رحمہ نے ان کی تفسیر ہے، تفسیر عرف عام میں تفسیر کوشیری کہتے ہیں، لطائف الاشارات نام ہے اس کا. اس میں بڑی پیاری روایت لکھی ہے، میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بڑی مقدس یہ راتیں ہیں. فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کے اعمال تل رہے ہوں گے، وہ دیکھے گا میری تو تھوڑی نیکی ہیں، میں تو سیدھا جہنم میں گیا، میری تو گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں. اور وہ شخص اسی یعنی سوچ میں ہوگا جب اس کے اعمال کے تلنے کا سلسلہ. ایک انتہائی روشن چہرے والی ہستی تشریف لائیں گے اور اپنی انگلیوں کے برابر ایک کاغذ اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے. وہ نیکیاں جو کم تھیں وہ بھاری پڑ جائیں گی، یعنی وہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے گا، بڑا خوش ہوگا. ان سے بہت خوش ہو کے یہ پوچھے گا، اے انتہائی خوبصورت چہرے والے، آپ کتنے کریم ہیں، میرے اوپر کتنا کرم فرمایا ہے. میں دوزخ میں جا رہا تھا، آپ نے یہ اپنا پرچہ اس میں ڈال کے میری نیکیوں میں اضافہ کر دیا اور مجھے جنت کا حقدار بنا دیا. آپ کون ہیں، اپنا تعارف تو کروائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. یہ اس درود کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم مجھ پڑھا کرتا تھا. کوئی جھگڑا نہیں ہے. جو آپ کا مسلک ہے، جو عقیدہ ہے، جیسا آپ کو ماں باپ نے سکھایا ویسا درود شریف پڑھیے. مختصر ترین ہم جب کہتے ہیں نا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی درود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ بھی درود اور سلام ہے. تو جو آپ کا عقیدہ ہے، جس طرح خدا را اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑ لیجئے، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میرے محترم حاضرین و سامعین کرام، ولی کا لفظ آپ نے سن رکھا ہوگا. ہمارے ہاں یہ لفظ مختصراً بولا جاتا ہے ولی اللہ کے لیے. ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست. اور ہمارے ہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی کرامت ہوتی ہے، بلکہ بہت سی کرامات ہوتی ہیں. تو اسی خیال سے ایک شخص ایک اللہ کے ولی کے پاس چلا گیا اور ان کی اجازت سے ان کے پاس اس نے رہنا شروع کر دیا. ہفتہ 10 دن گزرے تو اس نے کہا کہ جناب علی، میں تو آپ کے ہاں کوئی کرامت دیکھنے آیا تھا، آپ کے ہاں تو مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی. بس آپ صبح اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فجر ادا کرتے ہیں اور زندگی کے معاملات کو نپٹاتے ہیں، نمازوں کو باجماعت پڑھتے ہیں، مجھے تو آپ کے ہاں کوئی کرامت نظر نہیں آئی. تو اس اللہ کے ولی نے اس شخص کی رہنمائی فرمائی، کہا کہ یہی ولایت ہے کہ انسان فرض نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرے، برائیوں سے بچا رہے اور لوگوں پر احسان کر سکے تو ضرور کرے. یہی ولایت ہے. ابھی میرے استاد گرامی ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے یہاں کوئی خدمت نہیں کی، ہم تو اپنی نوکری کرتے ہیں، جس کے حلال کماتے ہیں، تو یہ کوئی ہم نے احسان نہیں کیا، نوکری کی ہے، نوکری کرتے ہیں ہم لوگ. ڈاکٹر صاحب میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، میرے دوست ڈاکٹر محمد نعیم انور صاحب یہاں پر موجود ہیں. 10 سال سے الحمدللہ 10 سال سے مسجد میں خطبہ جمعہ کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور الحمدللہ آج تک کسی ایک پائی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. تو یہ ولایت ہے کہ آج کے دور میں 10 سال تک کوئی بندہ ایک ذمہ داری کو بغیر کسی مالی مفاد کے ادا کرے. اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے. میں ملتمس ہوں ڈاکٹر محمد نعیم انور صاحب سے کہ آج کی رات کے حوالے سے
ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ففروا الی اللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم المقام وائس چانسلر صاحب، محترم ڈین صاحب، معزز اساتذہ اور محترم و مکرم سامعین و حاضرین اور ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ختم قرآن کی اس بابرکت مجلس میں اور رحمتوں اور سعادتوں والی ان گھڑیوں میں اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے مختصر وقت کے لیے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ قرآن حکیم کی یہ آیہ کریمہ ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو اللہ کی طرف بھاگو، رب کی طرف آ جاؤ۔ حاضرین گرامی قدر، کووڈ-19 کی وجہ سے ساری دنیا ایک پریشانی میں، ایک تکلیف میں، ایک اذیت میں مبتلا ہے۔ کاروبار حیات رک گیا ہے، زندگی کا نظام معطل ہو گیا ہے۔ وہ زندگی جس میں وقت کو ہر کوئی پریشان ہوتا تھا، وقت کی کمی کا رونا روتا تھا، مصروفیات کا انبار تھا، آج انسان کے پاس وقت ہے جس کے پاس ایک لمحہ بھی بیٹھنے کو میسر نہ تھا۔ ہر وقت حرکت ہی حرکت، آج وہ گھروں میں محدود ہو گیا ہے۔ جس کا کاروبار نہ دن کو ختم ہوتا تھا نہ رات کو ختم ہوتا تھا، جس کو سونے کے لیے بھی وقت میسر نہیں تھا، آج اس کی زندگی کا پہیہ رک گیا ہے۔ نظام حیات سارے کا سارا یوں لگتا ہے رکا ہوا ہے، زندگی رکی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ سائنس و ٹیکنالوجی کا دور جس میں انسان فخر کرتا تھا، کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج اس کو میسر تھا، بہترین سہولیات تھیں۔ ہم غیر ترقی یافتہ ممالک تو اپنا رونا روتے تھے، ترقی یافتہ ممالک کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن آج کووڈ-19 نے یہ صورتحال کر دی۔ دنیا ساری کی ساری اس وائرس، اس وبا اور اس بلا کی وجہ سے آج پریشان حال ہے۔ ایک ایسا مرض آیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ہر کوئی ایک خطرے میں، ایک پریشانی میں ہے۔ اور حتیٰ کہ اطباء، ڈاکٹر حضرات، ہاسپٹل، بڑے بڑی سائنسی ادارے، دریافت کرنے والے، ایجادات کرنے والے، وہ بھی آج بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک ایسا مرض آیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں، لیکن یہ مرض ہم سب کو متوجہ کرتا ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو تمہیں اس مرض سے بچانے والی ہے اور اس وبا اور اس بلا کا خاتمہ کرنے والی ہے۔ وہ قرآن کی نظر میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آ جاؤ، جاؤ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، وہی تمہیں
اس مرض سے، اس بلا سے اور اس مصیبت سے تمہیں بچانے والا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، دوسری بات سوچنے کی یہ مصیبت جو وبا کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے، ہماری زندگیوں میں آئی، یہ کیوں آئی؟ وبائیں کیوں آتی ہیں؟ بلائیں کیوں آتی ہیں؟ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ قرآن حکیم اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا جو مصیبت بھی تمہاری زندگیوں میں آتی ہے، یاد رکھو فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہی اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، برے افعال کی وجہ سے، وہ تمہارے ہی کسی نہ کسی عمل کا نتیجہ ہے کہ وہ وبا آئی ہے، وہ بلا آئی ہے۔ اس لیے یہ وبا، یہ بلا بھی ہمیں کہتی ہے ففروا الی اللہ، آؤ رب کی طرف آ جاؤ، اپنے مولا کی طرف آ جاؤ۔ اور اس بلا اور وبا نے آج ساری دنیا کی صورتحال یہ کرتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اور قرآن کی نظر میں جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو صورتحال یوں نظر آتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، ہر طرف بحر میں خشکی اور تری میں، بر و بحر، ہر طرف ایک فساد اور ایک زندگی کا نظام رکا ہوا نظر آتا ہے۔ اس بلا اور وبا نے انسانی زندگی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، انسانوں کو اپنے نرغے میں لے لیا ہے۔ آج انسان کے سارے علوم بھی اور ساری ٹیکنالوجی بھی اس وبا اور بلا کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہ وبا اور بلا ہمیں متوجہ کرتی ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور پھر رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں، اور بالخصوص یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی یہ راتیں، اور ان راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، جس کو فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل رات اللہ نے اس رمضان المبارک کے دامن میں رکھی ہے۔ یہ رمضان المبارک بھی اسی بلا اور اسی وبا کے موسم میں آیا، لیلۃ القدر کی ساعتیں بھی اسی بلا اور اسی وبا کی ساعتوں میں ہمارے پاس آج ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی ان آخری 10 راتوں میں کوئی ایک لیلۃ القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، اور اسی رات میں اللہ رب العزت نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کی ساعتیں بھی، برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائیں کہ اپنا آخری کلام لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو حاضرین گرامی قدر، القدر کا معنی خود قرآن حکیم کی دوسری آیہ کریمہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ قدر کیا ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، فرمایا کہ اللہ کے بندوں نے اپنے رب کی قدر اس طرح نہ کی جس طرح ان کو زندگی میں اپنے رب کی قدر کو جاننا چاہیے تھا۔ اپنے رب کی عبادت نہ کر سکے، اس کی تعظیم نہ کر سکے، اس کے اسماء الحسنی کے ذریعے اس کی پہچان نہ کر سکے، اس اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو اور اپنے ہر سبب پیدا کرنے والے کو، اس رب کو یہ پہچان نہ سکے۔ اس نے نعمتوں کی کثرت ادا کی، لیکن وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اپنے رب کی قدر نہ کی۔ اس لیے یہ لیلۃ القدر کی ساعتیں بھی
ہمیں کہتی ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ہمارے لیے زندگیوں میں کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ان اللہ لقوی عزیز، وہ سب سے بڑا طاقت رکھنے والا ہے، اس کی طاقت کے برابر کسی کی طاقت نہیں ہے۔ ہمیں اس طاقت والے رب کے ساتھ خود کو قائم اور دائم کرنا ہے۔ جب اس کی طاقت ہمارے شامل حال ہوگی، کوئی بلا کوئی وبا بھی ہمیں گرا نہیں سکتی، اور یقیناً اس کی طاقت ہی ہمیں پہنچانے والی ہے۔ اور ہر چیز اس دنیا میں جو ہو رہی ہے اس کے امر سے ہو رہی ہے، اس لیے فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے اس کے امر سے ہے، اس کے امر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب امر اس کا ہے، خلق کس کی ہے؟ فرمایا خلق بھی الا لہ الخلق، یہ ساری مخلوق اسی کی ہے، اسی پیدا کرنے والے رب کی ہے۔ وَلَهُ الْأَمْرُ، امر بھی اس کا ہے، خلق بھی اس کی ہے، امر بھی اس کا ہے۔ اس لیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس لیے کہ ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے مولا تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کی طرف آنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم جس زندگی پر ناز اور فخر کرتے ہیں، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ دو کلموں میں قرآن حکیم نے اس کو بیان کر دیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم رب کی طرف سے آئے ہیں، ہمارا سفر ادھر سے ہے، جانا بھی ہمیں ادھر ہی ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس لیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ہماری زندگیوں میں لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، آخر پر فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کے تحت میں لاہے عمل قرآن جو ہمیں دیتا ہے اس کا ذکر کر کے بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کی پہلی صورت یہ ہے، آج اس کووڈ-19، اس کرونا وائرس سے، اس بلا سے، اس وبا سے ہمیں بچنا کیسے ہے، اس کا پہلا ضابطہ ہمیں قرآن یہ دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان لانے والو، اہل ایمان سے بطور خاص، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ 5 وقت تو ہمیں فرض کی حد تک رب کو یاد کرنا ہے، نماز پنجگانہ کو ادا کرنا ہے، تو کثرت کے ساتھ لمحہ لمحہ کائنات کی ہر چیز اگر ہم دیکھیں، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہر طرف صدائیں اور یہی آوازیں ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تحمید کر رہی ہے، تحلیل کر رہی ہے، ذکر الہی میں مصروف ہے۔ ہم بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں، کوئی لمحہ بھی یاد الہی سے غفلت میں بسر نہ ہو۔ اس کی قربتیں چاہنے والے، اس کی معرفتیں چاہنے والے، ہماری جبینیں اللہ کے حضور سر بسجود دکھائی دیں، ہمارا تعلق باللہ ہر وقت قائم و دائم ہو، ہمارے دل کے اس کے تعلق کی بہاریں ہوں، ہم ہر لمحہ اپنے مولا سے ملے ہوئے ہوں، دنیا کے کام کاج بھی ہو رہے ہوں، کاروبار حیات بھی چل رہے ہوں، دل اللہ کے ساتھ قائم ہو، دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو، زبان رطب اللسان ہو اللہ کے ذکر میں، تو ہر وقت وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، ہر چیز سے کٹ کر اپنے رب کے ساتھ جڑ جا۔ تو یہ وبا، یہ بلا کہتی ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف اس طرح بھاگو کہ رب تمہاری زبانوں پر، تمہارے دلوں میں، تمہاری یادوں میں، تمہارے عمل میں، تمہارے قول میں وہ رب نظر آنے لگے۔ دوسرا لاہ عمل یہ ہے حاضرین گرامی قدر کہ ہم قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کرونا وائرس، اس بلا اور وبا سے بچنے کے لیے
اسباب ظاہری کو بھی اختیار کریں اور اللہ کی ذات پر توکل بھی کریں۔ اور یہ جو آج کرونا وائرس یہ کیا ہے؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے وما یعلم جنود ربک الا ہوا، فرمایا کہ یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، تمہیں معلوم نہیں؟ جنود، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک وبا، یہ بلا آئی ہے، اللہ کے لا تعداد یہ جنود ہیں، ان میں سے ایک جند کی حیثیت حاصل ہے جو آج ہماری ظاہری آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ اس لیے اس وبا اور بلا سے بچنے کا قرآنی تعلیمات، نبوی تعلیمات کے مطابق پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسباب ظاہری کو اختیار کرنے والے بنیں۔ جو آج اطباء، ڈاکٹر حضرات، ہمیں ماہرین طب کہہ رہے ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کو ہم اپنا عمل بنانے والے بنیں۔ یہ دین کا تقاضا ہے کہ طب کی آج جتنی بھی ہدایات، انسٹرکشن ہمیں مل رہی ہیں، ان ساروں کو ہم اختیار کرنے والے بنیں۔ یہ اسباب ظاہری پر عمل ہو جائے گا اور ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، ان دنیا پرست لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، اہل غرب کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اسباب ظاہری کو کل شیء، ہر چیز سمجھ لی، سب کا سب انہوں نے اسباب ظاہر کو سمجھ لیا۔ اور یوں جب انہوں نے اسباب ظاہری کو کل شیء سمجھ لیا تو وادی شرک میں جا کر مبتلا ہو گئے۔ اور نہ ہی ہم ان کم فہم دینداروں کی طرح ہو جائیں جو اس وبا اور بلا کے اندر سب کچھ اللہ کی ذات پر توکل ہی کو سمجھ لیں۔ تو یہ بھی دین کا صحیح فہم نہیں ہے کہ وہ اسباب ظاہر سے لا تعلق ہو جائیں، اطباء، ڈاکٹر حضرات کی ہدایات کو ترک کر دیں اور یہی کہیں کہ ہم تو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ یہ توکل نہیں، یہ دین کا صحیح فہم نہیں ہے۔ تو جنہوں نے فقط توکل کیا، اسباب ظاہر کو مکمل طور پر چھوڑ دیا، وہ وادی معصیت میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے اسباب ظاہر پر 100% اعتماد کیا وہ وادی شرک میں گئے۔ جنہوں نے توکل کو 100% اپنا لیا، اسباب ظاہر کو چھوڑ دیا، وہ وادی معصیت میں گئے۔ اسلام کہتا ہے امتن وسطن بن جاؤ، دونوں چیزوں کو اپناؤ، اسباب ظاہر کو بھی اختیار کرو، توکل کو بھی اختیار کرو، سارے اطباء کی ہدایات کو بھی اپنے وجود پر سمولو، اور پھر یہ کہو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی و شافی ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، تیسری بات لاہ عمل اس وبا اور بلا سے بچنے کے لیے ایک بحیثیت مسلمان قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی حال میں بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس بلا کے اور اس وبا کے جتنے شدید سے شدید حملے ہوتے چلے جائیں، ایمان ہمارا اللہ کی ذات پر بڑھتا چلا جائے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ پہلے سے بھی بڑھتا چلا جائے، ہمارے اندر ایمان قوی اور مضبوط ہوتا چلا جائے، وہ رب گارنٹی دے رہا ہے، فرمایا کسی حال میں بھی کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہر وقت میری رحمت کا طالب بن کر رہنا، میری رحمت تیری دستگیری کرے گی، اس بلا اور اس وبا، اس پریشانی، اس اذیت میں تمہیں سنبھالا دے گی۔ حاضرین گرامی قدر، چوتھی اور آخری بات اس کا لاہ عمل اس وبا اور بلا سے بچنے کے لیے ہمارے پاس وہ دعا کی صورت میں ہے۔ ہمارے ہاتھ جو کبھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھے اب وہ اٹھنے چاہیے۔ ہم ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہیں اور اس کی رحمتیں طلب کرتے رہیں، اس کی نصرت طلب کرتے رہیں، اس کی قربت طلب کرتے رہیں، اس کی معرفت طلب کرتے رہیں، دعا میں اپنے مولا کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ ہر لمحہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آنے لگے۔ وہ رب کہتا ہے اے بندو، اے مجھے ڈھونڈنے والوں، مجھے کہاں ڈھونڈتے ہو؟ فإنی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ وہ رب جو ہمارے قریب ہے، اب ہمیں ڈرنا کس چیز سے، اب کس چیز سے پریشان ہونا؟ اس قریبی رب کو جو ہماری شاہ رگ سے بھی قریب تر ہے، کاش ہم اس رب کی طرف صدق کے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، روح کی آواز کے ساتھ اس رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور وہ اعلان کرتا ہے اور فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اس کے رب کی عطا، اس کی کرم نوازیوں کا سلسلہ فرمایا ختم نہیں ہوا، اس کی عطا کا سلسلہ جاری ہے۔ جس طرح عہد رسالت وہاب میں، عہد صحابہ میں اور قرون اولیٰ میں اس کی عطاؤں کی بارش ہوتی رہی ہے، وہ رب آج بھی اپنے کرم سے ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اس لیے ہم دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر، بغیر ہاتھ اٹھائے، دعا دل کا ارادہ ہے، اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دعا کریں تو رب اس بلا سے، اس کرونا وائرس سے ہمیں چھٹکارا دینے والا لیلۃ القدر کی ان ساعتوں میں، رمضان المبارک کے ان ببرکت لمحات میں، بشرطے کہ ہماری پکار میں صدق ہو، ہماری پکار میں للحیت ہو، ہماری آواز کے اندر صرف اور صرف اس کی طلب ہو، لوجہ اللہ ہو، تو یقیناً ہماری جب بھی یہ دعا اس کی حضور جائے تو اس میں یہ الفاظ ہوں اللہم انک عفو، اے مولا ہم گناہ گار سہی، ہم نے زندگی میں گناہ کیے ہیں، اگر ہمارے گناہ ہیں وہ رکاوٹ بن رہے ہیں ہماری دعا کی قبولیت میں، تو مولا انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تو تحب العفو، اور تو سب سے زیادہ اپنے بندوں کے عمل میں سے معافی کو پسند کرتا ہے۔ مولا آج ہم نے معافی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر کر یا اللہ، ساری انسانیت سے، اپنے بندوں سے جو تجھے مانتے ہیں، جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں، جو نہیں بھی ایمان لاتے، مولا تو ان پر ایمان نہ لا کر بھی تو ان کو پال رہا ہے، تو ان کا خالق ہے، تو ان کا رب العالمین ہے، ان کو عطا کر رہا ہے، مسلمانوں کو بھی عطا کر رہا ہے، غیر مسلموں کو بھی عطا کر رہا ہے۔ بندے تو مولا تیرے ہیں، یا اللہ ساری انسانیت سے اس وبا کو، اس بلا کو اٹھا دے۔ مولا انسانی کاوشیں ختم ہو گئیں، ہم نے اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیا، ہم عاجز ہیں مولا تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، اب کرم کا دروازہ کھول دے، اب اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے مولا۔ ہم صدق کے دل کے ساتھ، پوری دنیا کے انسان تیری بارگاہ میں متوجہ ہیں، یا اللہ کرم کر دے، اس بلا کو، اس وبا کا خاتمہ فرما دے مولا، اس کو اٹھا دے۔ اللہم ارفع عنا ھذا الوبا والبلا، اللہم ادفع عنا ھذا الوبا والبلا۔ مولا اس وبا کو، اس بلا کو دور کر دے مولا، اس بلا کو، اس وبا کو دور کر دے مولا، اس وبا کو، اس بلا کو دور کر دے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس بلا اور وبا سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو پوری انسانیت کے لیے قبول فرمائے۔ میرے محترم حاضرین و سامعین کرام، گورنمنٹ کالج کی تاریخ اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے سادات کو خاص کردار عطا فرمایا ہے۔ پطرس بخاری، ان کی یادگار بخاری آڈیٹوریم آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر نذیر صاحب وہ شخصیت تھے جنہوں نے اس مسجد کو قائم کیا، تو ان کا تعلق بھی سادات سے تھا، اور اب سائنس بلاک میں جس مسجد کی تکمیل انشاءاللہ ہوگی تو ہمارے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاح فرمائیں گے۔ تو میں اس وقت اپنے وائس چانسلر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ روشن پر تشریف لائیں اور خطبہ صدارت ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے اتنی اچھی تقریر ہو چکی ہے، اور جتنا علم شاہ صاحب کو اور ہمارے امام مسجد کو
موجود ہے قرآن کے بارے میں تو بالکل حقیر سی شخصیت ہوں۔ ایک بات جو جب بھی قرآن کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ اتنی جامع کتاب ہے کہ یہ کسی معجزہ سے کم نہیں ہے، خاص طور پہ وہ لوگ ہمارے جیسے لوگ کہ جو ہر وقت اس بات میں مصروف رہتے ہیں کہ کوئی اچھی کتاب لکھ لیں یا کوئی اچھا آرٹیکل لکھ لیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک مسودہ بار بار لکھتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ آپ اگر اسے دوبارہ اٹھا کر پڑھیں تو اس میں کوئی غلطی نہ نظر آئے۔ لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو ایک دفعہ میں بظاہر ایسے شخص پہ کلام الہی نازل ہو رہا ہے کہ جو اس وقت ناپڑھ تھا، اور اتنا مفید کلام ہے اس کتاب میں کہ ہر قسم کا ضابطہ حیات اس میں موجود ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کی نالائکی ہوگی کہ اتنی عظیم کتاب ہمارے درمیان موجود ہو اور ہم اس سے استفادہ نہ حاصل کر سکیں۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے زور دیا، جب سے خاص طور پہ میں واپس آیا، کیونکہ میں جب یہاں طالب علم تھا تو ہم جمعے کو صبح 10 بجے 10:30 بجے ہمارا رخ ایک ہی طرف ہوتا تھا کہ یہ ٹائم درس قرآن کا ہے۔ ہم جتنے بھی نالائق ہوتے تھے ہم وہ سر جھکا کے بات سنتے تھے، اور اس کا جو بھی قاری، جو بھی معلم درس دیتے تھے، اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہم پہ ضرور ہوتا تھا۔ کوئی کبھی جھوٹ بولتے ہوئے، کبھی کوئی برائی کرتے ہوئے اس بات کا خیال آتا تھا کہ ہمارا کس قوم سے تعلق ہے، ہم کس کتاب کے ماننے والے ہیں، ہم کس ائمہ طاہرین کے ماننے والے ہیں۔ اور شاید وہی اثر ہے کہ ہم دنیا کے جو بھی مشکل مرحلات تھے اس سے اچھے طریقے سے گزرتے رہے۔ تو جب میں آیا تو میرے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ وہ درس قرآن کا کوئی قیام نہیں تھا بہت عرصے سے۔ قاری عظمت صاحب جو میرے اکنامکس کے ٹیچر بھی تھے جب میں یہاں تھا، ان سے ریکویسٹ کی تو وہ رونے والے ہو کر کہنے لگے کہ میں تو یہ خدمت کے لیے آؤں گا، اور وہ آتے رہے۔ پھر یہ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ تھوڑا دیر کے لیے وہ سلسلہ ٹوٹا، لیکن اب وہ آن لائن درس قرآن دیتے ہیں، اور وہ اتنا اچھا خطاب کرتے ہیں۔ اور اب مجھے اور خواہش ہوگی کہ کچھ اس میں انفرادیت لانے کے لیے ہم کوشش کریں کہ ڈاکٹر صاحب سلطان شاہ صاحب بھی اس میں خطبہ دیں، اور ہمارے نعیم صاحب بھی دیں خطبات، تاکہ تھوڑی سی انفرادیت آئے۔ اور جس جوش و خروش سے میں نے آپ کو بولتے سنا، میں چاہوں گا کہ اس طرح اور دوسرے سارے اسٹوڈنٹس بھی وہ آپ کی باتیں سنیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی خدمت ہے، اور بہت سی خدمتیں جس کا تعلق جو ہے وہ پروفیشنل ایجوکیشن سے ہے۔ لیکن جب سے میں آیا ہوں اس بات کا مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن تربیت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو وہ صحیح راہ نہیں دکھا رہے کہ وہ اچھے انسان کس طرح بن سکیں گے۔ تو وہی درس قرآن بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ پھر ایک اور ہم نے اب جیسا کہ گورنر صاحب کے کہنے پر اور تمام وائس چانسلرز کے ساتھ مل کے میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں کہ ہم درس قرآن بامعنی قرآن کا بامعنی تعلیم دیا کریں گے پورے 4 سال کے دوران۔ یہ جو بی ایس آنرس کا جو کورس ہوگا، کریکولم ہوگا، یہ اس کا جز بن جائے گا۔ یعنی بچہ پہلے سیمسٹر سے لے کر جو ہے 8ویں سیمسٹر تک قرآن بامعنی پڑھے گا، اور کوشش یہ ہوگی قرآن جتنا الف لام میم سے لے کے الناس تک ان کو پڑھایا جائے۔ اور پھر ایک اور کوشش کی جائے اس کورس کے دوران کہ جو بچے زولوجی پڑھ رہے ہیں، جو بچے اکنامکس پڑھ رہے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ ان کے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں وہ اپنے سبجیکٹ کو کس طرح اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا چھوٹے سے سٹیپس ہم لے رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ سب کا تعاون ہو۔ جہاں جہاں آپ کا رول ہے، چھوٹا سا رول ہے،
کوئی خاکروب ہے تو کوئی استاد ہے تو کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے، جس کا جہاں جہاں جو بھی رول ہے وہ اچھے طریقے سے سچ بول کے اور سچوں کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کے ہاتھ مضبوط کر کے وہ رول پلے کرتا رہے۔ مسجد کا بھی ذکر آیا اور بار بار مجھے شرمندگی اس بات پہ کہ میرے تو بالکل تھوڑا سا کرنے سے اتنا کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ تو ان لوگوں نے کرنا ہوتا ہے۔ یہی میری صرف اس میں اتنا رول ہوتا ہے کہ میرے شامل ہونے سے ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اس لیے میں بھاگ بھاگ کے جاتا ہوں کہ میرے اگر 5 منٹ کھڑے ہونے سے وہ سارے دن خوش ہو کے کام کرتے رہتے ہیں، تو وہی میرا رول ہے جو میں اپنا رول پلے کرتا رہتا ہوں۔ تو شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اگر سچ بولنا سیکھ جائیں اور سچوں کے علمبردار بن جائیں، جو سچ بول کے دیانتداری سے کام کر رہا ہو نہ صرف اس کے حامی بنیں بلکہ جہاں جہاں موقع ملے اس کا ہاتھ مضبوط کریں، اور اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے والوں کے ساتھ ہی شامل رکھے، ہمیں خود بھی سچ بولنے کا حوصلہ دے، اور ہم اسی طریقے سے قرآن سے جتنا بھی استفادہ اپنی نالائکی کے باوجود اپنے قرآن سے استفادہ حاصل کرتے رہیں، اور اس طرح کے موقع پہ جب خاص طور پہ تیسرے عشرے پہ جتنی عبادات اچھے طریقے سے کر کے جو ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہیں ان کی معافی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو میری آپ سب لوگوں کے لیے بہت بہت دعا ہے کہ آپ کے ہاتھ آپ کی صحت اچھی رہے، اس وبا میں آپ کی معاشرتی حالت کو بہت زیادہ نقصان نہ پہنچے اس وبا کی وجہ سے، اور آپ اسی طرح اس کار خیر میں شریک ہوتے رہیں۔ شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب اپنے خیالات سے ہمیں نواز رہے تھے۔ آج کی اس تقریب کا ایک نمایاں حصہ یہ ہے کہ ہمارے حافظ صاحب اور ہمارے سامع صاحب یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل سنانے اور سننے کا اعزاز حاصل کیا۔ اب یہ وہ کام ہے جس کا اجر صرف اللہ رب العزت دے سکتا ہے، ہم میں سے کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے مادی وجود کی وجہ سے کچھ مادی تحائف اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی خدمت میں پیش کر سکیں، تاکہ جو ثواب انہوں نے کمایا ہے اس کا کوئی ایک ذرہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ تو اس وقت تحائف موجود ہیں، میں اپنے اسٹاف سے ملتمس ہوں کہ ان تحائف کو باقاعدہ یہاں پر لے آیا جائے تاکہ محترم وائس چانسلر صاحب کے دست مبارک سے وہ تحائف قاری صاحب اور حافظ زبیر صاحب کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں۔ میں ملتمس ہوں وائس چانسلر صاحب سے، ڈاکٹر سلطان شاہ صاحب سے، ڈاکٹر نعیم انور صاحب سے، ڈاکٹر عبد المجید صاحب سے کہ سب سے پہلے حافظ زبیر صاحب کی خدمت میں تحائف پیش کیے جائیں۔ اللہ رب العزت ان کو اس کا بہت زیادہ درجہ دے۔ ہماری طرف سے یہ حقیر تحائف ہیں جو ان کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ حافظ زبیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو دراز زندگی عطا فرمائے خدمت دین کے لیے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں ملتمس ہوں وائس چانسلر صاحب سے، ڈاکٹر سلطان شاہ صاحب سے، ڈاکٹر نعیم انور صاحب سے، ڈاکٹر عابد مجید صاحب سے کہ قاری حفیظ صاحب کی خدمت میں بھی تحائف پیش کیے جائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو دراز زندگی عطا فرمائے۔ تو اس وقت ایک تحفہ جناب ڈاکٹر نعیم انور صاحب کے لیے بھی موجود ہے۔ میں وائس چانسلر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ولی کی خدمت میں بھی ایک تحفہ پیش کیا جائے جو 10 سال سے بغیر کسی مادی فائدے کے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر نعیم انور صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت کے ساتھ دراز زندگی عطا فرمائے۔ اور یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے مٹھائی میں ہے، اور وزیر صاحب کی طرف سے مٹھائی آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دراز زندگی عطا فرمائے، آپ کو قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس
اس وقت یہ ایک تحفہ ڈاکٹر سلطان شاہ صاحب کی طرف سے وائس چانسلر صاحب کی خدمت میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحابہ و اہل بیتہ و عترتہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین، ماہ رمضان المبارک کی ان ببرکت گھڑیوں میں یا اللہ، اور بالخصوص رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی ان ببرکت راتوں میں تیرے حضور مولا ہم حاضر ہیں. یا اللہ، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا رب العالمین، ہمارے وجودوں میں جتنی خطائیں لغزشیں ہیں یا اللہ، اپنے کرم سے یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ، ہمارے وجودوں کو، ہمارے نفوس کو پاک اور طاہر فرما دے. یا اللہ، ان کا تزکیہ فرما دے. ہمارے دلوں کو طہارت عطا فرما. یا اللہ، ہمارے وجودوں کو طہارت عطا فرما. ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزیوں میں لذت عطا فرما. یا اللہ، عبادت میں سرور اور کیف عطا فرما. اپنی قربت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما. ہمیں مولا اپنی زندگی میں، اپنے جملہ اعمال میں اپنی رضا کا طالب بنا. یا اللہ، ہر عمل میں ہم تیری رضا کے طالب رہیں. مولا، تیری رضا ہماری زندگی کے شب و روز کا مقصد ہو. مولا، ہمیں اپنی رضا کا سچا طالب بنا دے. یا رب العالمین، اس رمضان المبارک کی ان ببرکت لمحات کے صدقے، لیلۃ القدر کی ان ساعتوں کے صدقے، یا رب العالمین، پورا عالم انسانیت جس وبا اور بلا میں مبتلا ہے، مولا اپنے کرم سے اس بلا کا خاتمہ فرما دے، اس وبا کا خاتمہ فرما دے. یا رب العالمین، ہم سب انسان مولا تیری بارگاہ میں اپنی عاجزی، بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. مولا، اس وبا اور بلا کے سامنے ہم بے بس ہو گئے. مولا، تیری قوت کے ساتھ ہی مولا اس بلا کا مولا خاتمہ چاہتے ہیں. یا اللہ، اس کا خاتمہ فرما دے. اس کو ہماری زندگیوں سے یا اللہ دور کر دے. یا اللہ، اس کو اٹھا لے. یا اللہ، اس کو اٹھا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، صحابہ اکرام کے صدقے، یا رب العالمین، قرون اولیٰ کے تمام اسلاف کے صدقے، مولا ان سجدوں کے صدقے جو سجدے تمہیں پسند ہیں، مولا ان عبادتوں کے صدقے جن کی عبادتوں پر تو ناز کرتا ہے. یا رب العالمین، اس وبا کا، اس بلا کا خاتمہ فرما دے. یا رب العالمین، اس یونیورسٹی کی اور پوری دنیا کی یا اللہ وہ مصروفیات اور یا رب العالمین کاروبار حیات سارے بحال فرما دے. اس کی دنیا کی رونقیں مولا واپس لٹا دے. مولا واپس لٹا دے. انک علی کل شیء قدیر. مولا تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ، کرم فرما دے. مولا، تیری بارگاہ میں ان رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں مولا ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. تو خود فرماتا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان. میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. مولا، آج لاکھوں کروڑوں بے تعداد یا اللہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں. یا اللہ، تو کسی کی دعا تو قبول کرنے والا ہے. مولا، دعائیں قبول فرما. اس بلا اور وبا سے ہمیں نجات عطا فرما. ہماری زندگیوں میں خیر عطا فرما. اپنا کرم فرما. ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا. یا اللہ، اس وبا اور بلا کے ذریعے سے مولا جو تو نے اپنے ساتھ ہمارے تعلق کو قائم کیا ہے، یا اللہ یہ تعلق ہماری زندگی میں ہمیشہ قائم و دائم فرمانا. ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمانا، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرنا. یا اللہ، ان بندوں میں شامل کر مولا جن سے تو راضی ہے. یا اللہ، اس زندگی نے تو ختم ہو جانا ہے. جو بھی آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس نے مرنا ہے. مولا، مرنے سے پہلے ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے. مرنے سے پہلے ہمیں قربت عطا فرما دے. مرنے سے پہلے اپنی معرفت عطا فرما دے. اپنے کلام کا فہم عطا فرما دے. یا اللہ، اس یونیورسٹی کو آباد فرما، اس یونیورسٹی کو شاد فرما. یا اللہ، محترم وائس چانسلر صاحب، ان کی پوری ٹیم یا اللہ جس اخلاص کے ساتھ اس یونیورسٹی کے لیے کام کر رہی ہے، مولا اپنی مدد، اپنی نصرت ان کے شامل حال فرما. یا اللہ، ان کے لیے اسباب کو موافق کر دے. اس یونیورسٹی کو یا اللہ دنیا بھر کے اندر ایک اعلیٰ اور ایک منفرد مقام عطا فرما. ہر حوالے سے یا اللہ اس یونیورسٹی کا نام دنیا میں بلند فرما. اپنی رحمت، اپنی نصرت ہمارے شامل حال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.